اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پولیو کے حوالے سے میں بڑی ایک خوفناک آپ کو خبر بتانے چلا ہوں، اور یہ آج مختلف پاکستان کے مختلف اخبارات میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو ملک کے 25 اضلاع سے جمع کیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ قومی ادارہ صحت میں پولیو کے خاتمے کے لیے قائم ریجنل ریفرنس لیبارٹری کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ 51 اضلاع سے 60 ماحولیاتی سیوریج نمونے جمع کیے گئے اور ان کی جانچ پڑتال کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 31 اضلاع میں مجموعی نمونوں سے 35 نمونے منفی پائے گئے۔ یہ رجحان پائے گئے، ان میں پولیو وائرس نہیں پایا گیا، جبکہ 25 مثبت پائے گئے۔ یہ رجحان مثبت نمونوں میں کمی اور بہت سے علاقوں میں وائرس کی گردش میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری نے کیچ، خوزدال، لسبیلا، لورالائی، نصیر آباد، پشین، کوئٹہ، استا محمد، بنو، کوہاٹ، لکی مروت، پشاور، جنوبی وزیرستان، لوئر، بہاولپور، بھاول نگر، ڈی آئی جی خان، لاہور، ملتان اور رحیم یار خان کے سیوریج کے نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 WBV1 کی نشاندہی کی تصدیق بتائی گئی ہے۔ ناظرین، یہی صورتحال کراچی کے 7 اضلاع کی بھی ہے، اور جو کراچی کے 7 اضلاع ہیں اس میں بھی رزلٹ اسی قسم کے ہیں، لیکن کراچی معاشی ہب ہونے کی وجہ سے یہاں اس قسم کی رپورٹس چھپا لی جاتی ہیں، اور یہاں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پولیو پلانے کے لیے لوگ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تیار ہیں۔ ان علاقوں میں، جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا، وہاں تو مزاحمت ہوتی ہے اور وہاں پولیو وائرس کے حوالے سے غلط تاثر دیا گیا ہے عوام میں، لیکن کراچی چونکہ تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے، باشعور لوگوں کا شہر ہے، تو یہاں پولیو ضرور پلائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے افسران کی نااہلی اور خاص طور پر جو پولیو ورکرز ہیں ان کے ٹی اے نہیں دیے جاتے ہیں پوری طرح سے۔ اس کے علاوہ ان کو کنونس الاؤنس نہیں دیا جاتا ہے، اور پھر افسروں کی نااہلی کی وجہ سے یہاں جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے، اور جو علاقوں کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے وہاں علاقوں کی صورتحال مختلف ہے۔ تو پولیو وائرس کی یہی صورتحال ہے کراچی جیسے معاشی ہب میں بھی، اور ان جو 25 اضلاع کا میں نے ذکر کیا وہاں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن حالات اور واقعات مختلف ہیں۔ وہاں لوگ پولیو وائرس پلانے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور وہاں جو میں نے بتایا نا کہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غلط تاثر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پولیو کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور کراچی شہر میں اس کے معاملات اس لیے مختلف ہیں کہ یہاں کی جو ٹیمیں ہیں، جب ان کو آپ TADA نہیں دیں گے اور ان کو ٹرانسپورٹ نہیں پہنچائیں گے یا ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہیں دیں گے، تو لاحمالہ وہ ٹیمیں پولیو کے اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بھی متعدد علاقوں میں پولیو کے جو پیشنٹ ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں، لیکن حکومت انہیں مسلسل چھپاتی چلی آ رہی ہے، اور ہر مرتبہ پولیو کے ساتھ پولیو کے جو ڈیز آتے ہیں اس میں یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو محکمہ صحت میں اس پولیو میں بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، اور وہ کرپشن ہے جو پولیو ورکرز ہیں ان کے TADA میں، اور ان کے جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پولیو کے کیسز ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کراچی جیسے شہر میں بھی۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا جو ایک ان دنوں بہت اہم ایشو زیر گردش ہے، اور اس ایشو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت منجدھار میں پھنس گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ ہر ضلع میں جا کر وہاں کارکنان سے خطاب کریں، اراکین اسمبلی سے ملاقات کریں، اور ان لوگوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے کہ کینالز، پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے خلاف ہے، اور کسی صورت بھی اس کینالز کو
بننے نہیں دی جائیں گی۔ یہ وہی کینالز ہیں جس کی NOC آصف علی زرداری صاحب نے از خود اپنے ہاتھ سے دی تھی، اور اس پر مراد علی شاہ صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں۔ تو گزشتہ روز ٹھٹھہ میں مراد علی شاہ صاحب نے پہلی کارنر میٹنگ کی ہے، کارکنان سے خطاب کیا، وہاں اراکین اسمبلی بھی تھے، صوبائی وزراء بھی موجود تھے، اراکین قومی اسمبلی بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، تمام لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس پنڈال میں، جس پنڈال سے وزیر اعلیٰ سندھ خطاب کر رہے تھے، مسلسل جو تھی وہ وہاں کینالز کے خلاف نعرے بازیاں بھی کی جا رہی تھی، اور وزیر اعلیٰ سے بہت سے لوگوں نے سوالات کرنے کی کوشش کی، جسے روک دیا گیا۔ تو مزاحمت کی صورتحال اس وقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب لوگوں میں خوف ختم ہو گیا ہے، اور لوگ کینالز کے حوالے سے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اگر کینالز کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر سندھ میں بھوک اور افلاس جو ہے وہ بڑھے گی، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ پریشان ہوں گے۔ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کینالز تو واقعی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس پر کام بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ تو بھوک اور افلاس کو جو مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں کے جو حاری ہیں یا جو چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں اب آنے والا وقت جو ہے بھوک اور افلاس کا ہوگا اگر یہ کینالز تعمیر کر دی گئیں۔ تعمیر کیا ہوتا ہے کینالز کی حوالے سے؟ ایک طرف تو پیپلز پارٹی ڈینائی کر رہی ہے، لیکن اس سے قبل NOC بھی حکومت سندھ اور صدر مملکت کی جانب سے دی گئی تھی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مختلف حلقوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کینالز کی تعمیر کی گئی تو حکومت چھوڑنے میں جو ہے وہ دیر نہیں کریں گے۔ لیکن ایک طرف تو حکومت بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کینالز کے کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اب حکومت جو اگر چھوڑ دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو کیا وہ کینالز کے جو کام شروع ہو چکا ہے اس پر پیسے بھی مختص کیے گئے ہیں، وفاقی حکومت اس کام کو روک سکے گی؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسری جانب ناظرین، کینالز کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف تنظیموں کی جانب سے، وکلا برادری کی جانب سے، متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے احتجاج تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، GS تحریک اور سندھ قوم پرست جماعت، سندھ ترقی پسند پارٹی جیسی جماعتیں جو ہیں اس وقت وہ خاموش ہیں، اور انہوں نے جزوی طور پر چھوٹے شہروں میں تو احتجاج کیے ہیں، لیکن کراچی جیسے شہر میں جو پاکستان کا معاشی ہب ہے اور سندھ کا دارالحکومت ہے، وہاں ابھی تک احتجاج کا نہ تو انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے، اور نہ ہی ان کا ابھی تک اس قسم کا کوئی شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہم نے چند لوگوں سے رابطے کیے تو کہا جاتا ہے کہ ان جماعتوں کے پاس بڑا معاشی مسئلہ ہے، چونکہ کراچی جیسے شہر میں یا حیدرآباد میں احتجاج کے لیے ان کو ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے، اس حوالے سے ان کو گاڑیاں بھی چاہیے کرانے کے لیے، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے، تو ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ملک کی جو سندھ کی جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں وہ فی الحال ایکٹیو نہیں ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان کو معاشی طور پر تھوڑی سی سپورٹ کرے، تاکہ وہ سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر کراچی میں بلاول ہاؤس کے سامنے یا CM ہاؤس کے سامنے یا پریس کلب کے سامنے ایک اپنا طاقت کا مظاہرہ کریں، اور طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں کہ پورا سندھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور سندھ کے لوگ اس کینالز کو کسی بھی صورت تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک صحافی نے جب ذوالفقار جونیئر سے سوالات کیے کہ وہ کیا GDA میں شامل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ GDA میں کسی صورت بھی شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ GDA میں شامل چند لوگ جو ہیں کینالز کے حق میں ہیں، اور وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کینالز کی تعمیر بھی جاری رہے اور ان کی سیاست بھی چلتی رہے، تو وہ کسی بھی صورت GDA میں شامل نہیں ہوں گے، اور ان کا جو احتجاج ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جاری رہے گا، وہ پورے سندھ میں بھی احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد بھی مارچ کریں گے اس حوالے سے کہ کسی بھی صورت جو کینالز ہیں ان کو روکا جائے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی وفاقی حکومت کی فیور میں ہے۔ ایک طرف تو قوم پرست جماعتیں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا معاشی مسئلہ ہے، دوسری جانب GDA نے بھی اگرچہ اعلان تو ضرور کیا ہے کہ وہ 19 یا 20 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو جماعتیں ہیں، کچھ GDA کی جو
چند جماعتیں ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی گھرانوں سے ہے، وہ ان کینالز کے حق میں بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات فوج سے بھی خراب نہ ہوں۔ لیکن دوسری صورت میں سب سے بڑا جو اس وقت جو بڑی پریس کانفرنس کی گئی، بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا اور ان کے کارکنان نے بھی مختلف جگہوں پر احتجاج میں شرکت کر کے اپنا شیئر ضرور کیا ہے اس میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی جماعت کینالز کے خلاف احتجاج کرے گی تو متحدہ قومی موومنٹ اس احتجاج کا حصہ بنے گی۔ یہ احکامات دی ہیں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے۔ تو اس صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کینالز کے خلاف سب سے بڑا جو احتجاج ہے اور جو سب سے بڑی مزاحمت ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے تقریباً 30 سے زیادہ کارکنان کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے اور 27 کارکنان کے خلاف اس وقت FIR درج کی گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے قبل بھی جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، جن لوگوں نے بھی کینالز کے حوالے سے احتجاج کیا ہے، اس پر نہ تو کسی پر FIR درج ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف نہ کسی کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس وقت جو کینالز کے خلاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ، یہی وجہ ہے کہ ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے یہ میسج دیا گیا ہے کہ کراچی میں کسی بھی جماعت کا اگر احتجاج ہوگا، اگر ان کے کارکنان اس میں شرکت کریں گے تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین صاحب کا اپنے کارکنان کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ جس جماعت کا بھی احتجاج ہوگا کینالز کے حوالے سے وہ اس کا حصہ ضرور بنے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔